حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ جو اپنے کسی مومن بھائی کی مشکل کو حل کرے گا، اللہ پاک روز قیامت اس کی مشکل کو حل فرمائے گا۔ اگر تمہاری عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو جان لو کہ تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بھی بڑھائیں تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، لیکن انسان کسی کے دل سے ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ جو انسان 3 چیزوں میں کسی تیسرے کو شریک نہیں کرتا وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوتا ہے: عبادت، محبت اور معافی، کیونکہ یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر جیت صرف رب پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ جن کا یقین رب پر ہے، آسانی ضرور آئے گی۔ اللہ نے جس کے دل میں دعا کا خیال ڈالا ہے، یقین رکھیں کہ دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ آپ کا شمار ان خاص لوگوں میں ہے جن کو اللہ نے اپنے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ کیا پتہ اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو، اور اس دوری اور انتظار کے بعد تمہارا مانگا ہوا ہی تمہارے نصیب کا حصہ ہو، انشاءاللہ۔ چاروں طرف اندھیرا ہو تب بھی یقین رکھو کہ اللہ صرف تمہارا ہے۔ تمہارا غم تو بڑا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں۔ ناممکن کے لیے دعا مانگنے سے نہ روکو، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے۔ بے شک ہر وہ چیز پر قادر ہے، صرف وہی ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، تمہیں بس یقین رکھنا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ ڈرتے کیوں ہو تم؟ اللہ ہے نا، وہ بچا لیتا ہے۔ وہ تمہیں ایسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا جس کا سامنا نہ کر سکو۔ اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اور یاد رکھو وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی واقعے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسرے کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لباس درست فرما لیتے اور فرماتے کہ میں اس سے کس طرح حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اگر تم رات دعا لیے بغیر سو سکتے ہو، اگر پرندے، پھول، پہاڑ اور سمندر اب بھی تمہیں متاثر کرتے ہیں، تو تمہیں جھک کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مصیبت میں ہو تو یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ دور ہو جاتا ہے۔ عبادتیں صرف نمازیں نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ رشتوں کی سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤں تو تمہارے لیے دعا کریں، زندہ رہیں تو ملنے کی آرزو کریں۔ اپنی غلطیوں کی وجہ سے دوسروں کو سمجھنے والے کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اپنی غلطی کی ذمہ داری لینا سیکھیں۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ کوئی لمحہ آپ کی زندگی میں ایسا آتا ہے جہاں زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔
ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثالی نہیں بنتے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور سارے رشتے کیا ہیں۔ نظر انداز کرنا سیکھیں، کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں ان کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہے میرے لیے دعا کرنا تو واقعی کیجیے گا، کون جانے اس لمحے اس دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ اے پروردگار، ہم سب پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور پریشانی مشکلات دور فرما دے۔ اچھے دوست انسان کو کبھی بھی برا ہونے نہیں دیتے، کیونکہ اولاد وصیت پوچھتی ہے جبکہ رشتہ دار حیثیت پوچھتے ہیں، لیکن دوست صرف اور صرف خیریت پوچھتے ہیں۔ رشتوں کی قدر ان کی زندگی میں کریں، ورنہ تفسیریں کہاں کسی کی کمی پوری کر سکتی ہیں۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔